پاکستان کا مطلب کیا؟ کشمیریوں سے کشمیر کی آزادی تک، ہندوستان کی بربادی تک، کشمیر کی آزادی تک، ہندوستان کی بربادی تک، کشمیر سے رشتہ کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ بھارتی بربریت ستائے ہوئے، غازیانہ تسلط جمائے ہوئے، کشمیر کی آزادی کے لیے جنگ ستائے درندوں کی ہے گولیاں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعزت أم لم تكن من الواعزين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين صدق الله العظيم. یہ تھے جناب قاری عبدالرافع صاحب، حافظ عبدالرافع صاحب. تو اس کے بعد چند گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں گے قاری شعیب صاحب جو مدرس ہیں جامعہ دارالسلام جنڈا والا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا وہ ایک بستی جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں، یاران لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر ہے جنت، اور جنت کافر کو ملی ہے نہ ملے گی کبھی. کشمیر کی کہانی 2 صدیوں سے طویل پرانی ہے. یہ وہ صدی اتنی پرانی ہے کہ اس کی تاریخ 1831 سے شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے کی بلکہ جس پہ شاہ اسماعیل شہید نے سب سے پہلے اپنا لہو بہایا، اس کے بعد 1931 میں دوبارہ سے شیخ عبداللہ سے یہ تاریخ دوبارہ شروع ہوتی ہے، جس تاریخ میں 22 نوجوانوں نے ایک مسجد میں اذان دیتے ہوئے اپنا لہو پیش کیا. ایک اذان کو پورا کرتے ہوئے 22 نوجوانوں کا لہو بہا. اس کے بعد 1947 کی بات کریں تو یہ وہ بات ہے جو 1947 کی بات جب لارڈ ماؤنٹ اور دیگر یہ بھارتی انجمنیں متحدہ اقوام متحدہ میں گئے، یہ
کہ کشمیر کو اختیار دیا جائے کہ یہ پاکستان کی طرف جانا چاہتے ہیں یا ہندوستان کی طرف جانا چاہتے ہیں، لیکن اس ہندو بنیا نے 1948 میں اس قرارداد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا۔ یہ کشمیر اسلام کا قلعہ رہا ہے ہمیشہ سے، اور ہمیشہ سے انشاءاللہ اسلام کا قلعہ ہی رہے گا۔ یہ وہ کشمیر ہے جس میں ماؤں نے اپنے آنکھوں کے سامنے لخت جگر کو قربان کرایا، اپنے شوہروں کو جلتے ہوئے دیکھا، اپنے شوہروں کو قتل اور شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ماؤں نے اپنے جگر گوشوں کو اپنے سامنے کٹتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن اس کشمیر سے کبھی ایک انچ بھی ڈھال نہیں ہٹے، ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ وہ کشمیری لوگ ہیں، مسلمان ہیں، اسلام پسند ہیں، جن کی روایات مسلمانوں جیسی، جن کی روایات اسلام پسند، جن کی روایات پاکستانیوں سے ملتی، اور جن کے حوصلے، جن کے سارے دل دھڑکتے ہیں تو پاکستانیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ وہ آج بھی اپنے لخت جگر کو جب دفن کرتے ہیں تو پاکستانی بچوں میں دفن کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے حقوق انسانی کے دعوے کرنے والے، ان کی آنکھیں بڑی بند نظر آتی ہیں، ان کی آنکھیں تو بڑی اسرائیل میں نظر آتی ہیں، ان کی آنکھیں تو بڑی فرانس میں نظر آتی ہیں، ان کی آنکھیں تو بڑی امریکہ میں نظر آتی ہیں۔ جہاں ایک مرتا ہے پوری دنیا اور کھڑی ہوتی ہے، جہاں لاکھوں کی تعداد میں شہید ہوتے ہیں سب کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، زندہ ہمیشہ وہ رہتا ہے جس کے حوصلے بلند ہیں۔ کشمیری ہمیشہ سے حوصلے بلند رکھ کے رہ رہے ہیں، اپنے سامنے اپنے بھائیوں کو کٹتے ہوئے دیکھتے ہیں، اپنے جگر گوشوں کو کٹتے ہوئے دیکھتے ہیں، اپنے باپ کو کٹتے ہوئے دیکھتے ہیں، چھوٹے بچے، لیکن کبھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ آج ان کے حوصلے کو سلام ہے کہ 2016 میں 35A کا قانون لاگو کیا گیا، 373 کو بحال کر کے ہندوؤں کو بسانے کے لیے اس کشمیر پر ظلم ڈھایا گیا، 10 لاکھ فوج کو انٹر کیا گیا، جہاں 8 لاکھ کی تعداد میں کشمیری ہیں، 10 لاکھ کی تعداد میں وہاں پہ ہندو بنیے فوج کھڑی ہے، کرفیو نافذ ہے۔ آج 10 سال سے کرفیو نافذ ہے، لیکن وہ گزار رہے ہیں۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم انڈیا سے اتحاد کرنے کے لیے، انڈیا سے الحاق کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج بھی وہ یہ نعرہ لگا دے کہ ہم انڈیا کے ساتھ الحاق کرنے کے لیے تیار ہیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے، کوئی گولی نہ چلی۔ لیکن ان کے حوصلے آج بھی بلند ہیں، انہوں نے اس پیشیر پر ہمیشہ بڑے پکے رہے ہیں، کہیں بھی ظلم کی تلوار کل ظلم کے دربار سے نہ ڈرے ہیں نہ ڈریں گے، کسی طاغوت کی چوکھٹ میں کبھی جھکے ہیں نہ جھکیں گے۔ یہ اس شعر پر ہمیشہ سے وہ ڈٹے رہے ہیں، آج بھی وہ کشمیر اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ کہیں آپ دیکھیں برہان وانی جیسے دلیر پڑھے لکھے PhD ہولڈر اس جماعت میں شامل، اس کشمیریوں کے ریلیوں میں شامل، کوئی عام طالب علم نہیں ہے، بڑے بڑے ہولڈر ڈاکٹر PhD انجینئر ہیں، اور سارے کو سب کا ایک نعرہ ہے، ایک زبان سے نعرہ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، پاکستان بنے گا، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، جانے قربان کر دیتے ہیں لیکن پیچھے نہیں ہٹتے۔ اور پاکستان کے لوگ بھی آج کشمیر سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے پاکستانیوں کے بھی دل دھڑکتے ہیں تو کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، پاکستانیوں کے بھی دل دھڑکتے ہیں تو فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان مثل المؤمن کجسد واحد فی تعاطفہم، مسلمان کی مثال تو ایسے ہے کہ ایک مسلمان ایک کنارے میں دوسرا کنارے پہ اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ محسوس کرتا ہے۔ تو آج ہمیں بھی اس بات کا اظہار کرنا چاہیے، یکجہتی کرنی چاہیے ان کشمیریوں سے کہ آج وہ لڑ رہے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جتنا ہم قلم سے بھی ساتھ دیں گے، ہم زبان سے بھی ساتھ دیں گے، ہم اپنے اظہار سے بھی ساتھ دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس اظہار پر استقامت رکھے۔ والسلام علیکم۔ جی ماشاءاللہ، یہ تھے قاری شعیب صاحب۔ تو یہاں پر موجود تمام احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جناب اجمن تاجران اور اس کے ساتھ سکورٹی اہلکاران، سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تہ دل سے مشکور ہیں۔ اس کے بعد میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں جناب علی فاروق صاحب کو، جو ڈائریکٹر ہیں، پرنسپل صاحب ہیں لیڈز کالج جنڈا والا کے، تو اس کے لیے بلا تاخیر آتے ہیں علی فاروق صاحب، لیڈز کالج جنڈا والا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں استاد ہوں اور میرا کام بھی یہ ہے کہ بات سمجھا کے کی جائے، تو 2 منٹ کے اندر کوشش کروں گا کہ بات سمجھاؤں، لیکن اس سے پہلے ایک شعر سے آغاز کروں گا کہ یہ زر کی جنگ ہے نہ زمینوں کی جنگ ہے، یہ جنگ ہے بقا کے اصولوں کے واسطے، جو خون ہم نے دیا تھا زمین کو وہ خون ہے گلاب کے پھولوں کے واسطے، پھوٹے گی صبح امن لہو رنگ ہی صحیح، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ عزیز دوستو، میرے چھوٹے چھوٹے بچوں، آج آپ جس کاز کے لیے پوری دنیا اس کاز کو ختم کرنا چاہتی ہے، اور پریشان نہیں ہونا، جیسے آج آپ اس جھنڈا والا میں مٹھی بھر کھڑے ہیں، چند کھڑے ہیں، 20 50 100 کھڑے ہیں، ایسے ہی اربوں کی دنیا کے اندر جو لوگ موجود ہیں، جو اللہ کے دین کے نظام کے لیے موجود ہیں، وہ بھی مٹھی بھر ہیں، لیکن پوری دنیا ان کو مٹانے میں لگی ہوئی ہے، نہیں مٹ رہے۔ اور یہاں چھوٹا سا شہر جھنڈا والا، اس کے اندر آپ لوگ جب اس علم کے ساتھ نکلے ہیں کہ حریت رہنما سید علی گیلانی کے کاز کو آپ پکڑنے کے لیے نکلے ہیں، آپ جب حماس کے اندر، آپ فلسطین کے اندر حماس کی حمایت کے لیے نکلے ہیں، تو آپ ان لوگوں کی حمایت کے لیے نکلے ہیں جو اللہ کے اس فرمان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں کہ جہاد رہتی دنیا تک قائم رہے گا، دلیری مسلمانوں کے اندر رہتی دنیا تک قائم رہے گی، اور اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ میں آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، میں جماعت اسلامی پاکستان اور جماعت اسلامی جھنڈا والا کے ذمہ داران کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج آپ اپنے نوجوانوں کو یہ درس دینے کے لیے نکلے ہیں کہ آپ کے فون کے اندر آپ ٹک ٹاک کے اوپر ان نوجوانوں کو دیکھتے ہیں جو رقص کرتے نظر آتے ہیں، آپ ان کے خلاف نکلے ہیں، اور آج آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ کے اندر تلوار ہونی چاہیے۔ اور اقبال نے بھی کہا تھا، اس حال میں تو عرصہ ہستی پہ اتر آ، ایک ہاتھ میں تلوار ہو ایک ہاتھ میں قرآن۔ تو میں آپ تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ بات بالکل کلیئر بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے یہ مٹھی بھر لوگ یہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہیں، جو دشمن کے سامنے اعلان جہاد کر رہے ہیں، جو کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر، سوڈان کے اندر، چچنیا کے اندر، بوسنیا کے اندر ہونے والے ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، یہ لوگ یقیناً ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، اور ہم آج ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اور میں آخر میں اپنی انتظامیہ کو، پاکستان کو چلانے والی انتظامیہ کو، میں پاکستان کو چلانے والوں کی نظر عرض کرتا ہوں کہ ہمارے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ لوگ اگر ہندوستان کو، اس کے حملے کو، ان کے طیاروں کو گرا سکتے ہیں، تو جو کشمیر کے اندر ہماری ماؤں، بہنوں، نوجوانوں اور بزرگوں کا خون بہا رہے ہیں، آپ ان سے بھی جیت سکتے ہیں۔ آپ کو صرف نکلنا ہوگا، پوری قوم، پورے پاکستان کی عوام، ہماری مائیں اور بہنیں ان کے غم میں رو رہے ہیں، آپ کو ان کا غم ختم کرنا پڑے گا۔ آپ نکلیں گے تو انشاءاللہ یہ عوام آپ کے ساتھ نکلے گی، آپ نکلیں گے تو انشاءاللہ انڈیا کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے اور کشمیری پاکستان کو چاہتے ہیں۔ آخر میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ نعرے کا جواب دینا ہے، اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا ہے۔ آپ تھوڑے سے لوگ کھڑے ہیں لیکن آپ قابل فخر لوگ ہیں، آپ نے اپنے الفاظ اس زمین کے اوپر چھوڑ دینے ہیں کہ جب آپ روز محشر خدا کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہوں تو آپ سے جب پوچھا جائے کہ آپ نے کیا کیا تھا، تو آپ کے یہ الفاظ پیچھے سے پہنچائیں کہ میرے بس میں، میرے شہر میں کھڑے ہو کے اے اللہ آپ کی کبریائی بیان کرنا تھا، میں نے وہ کیا ہے۔ مجھے موقع ملتا تو میں تلوار اٹھا کے، میں پستول اٹھا کے
میں بندوق اٹھا کے بھی آپ لوگوں کے آپ کے نظام کے دفاع کے لیے جاتا. میرے ساتھ آپ نے مل کے کہنا ہے. ساؤنڈ بند ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہے. نعرہ تکبیر, آواز کم آ رہی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. کشمیریوں سے رشتہ کیا, کشمیریوں سے رشتہ کیا. کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر بنے گا پاکستان. نعرہ تکبیر. بہت شکریہ. تو یہ تھے رانا علی بن فاروق صاحب, پرنسپل آف لیڈز کالج. تو اس کے بعد میں گزارش کروں گا, دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کیجیے.